کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے اس دنیا میں بھیجا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے انسان بنایا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ دوستو، آپ اور میں اس دنیا میں موجود تو ہیں، لیکن آپ کو مجھے شیطان نے اتنا برغلا دیا، اتنا بہکا دیا کہ آپ کو اور مجھے آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا ہوئے۔ ہم نے یہ گمان کر لیا بس آئے، پیدا ہوئے، لڑکپن بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی کے مزے لیے، بچے پیدا کیے، شادیاں کی، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں۔ یہ جو 2 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مجھے زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ بتایا۔ آپ اور میں یہاں فضول نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم ایسے فضول نہیں پیدا کیے۔ وانکم الینا لا ترجعون، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا پیدا ہوگا، پھر باپ پیدا ہوگا، پھر بیٹا پیدا ہوگا، پھر پوتا پیدا ہوگا۔ جانے کی ترتیب نہیں ہے، دادا بیٹا ہوتا ہے، پوتا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، باپ بیٹا ہوتا ہے، بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، آپ نے اور میں نے اللہ کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ تو ہم یہاں فضول نہیں پیدا کیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے ایسے نہیں پیدا کیا، خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اب عبادت کیا کریں، زندگی کیسے گزاریں؟ اب اللہ نے فارمولہ بتا دیا۔ 2 آیات کریمہ، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ دوستو، آپ کی اور میری تنزلی اور اس وقت جو ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے قرآن سے دوری۔ ہم نے قرآن کو آج تک سمجھا ہی نہیں۔ یقین جانیے، ایک ایک آیت کریمہ آپ پڑھیں نا، وہ علم کا ایک سمندر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے، کامیاب زندگی گزارنی ہے، تو پھر قرآن سے دوستی لگانا پڑے گا۔ اب ان 2 آیات کریمہ کا میں اس مختصر سے وقت میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ہے فارمولہ زندگی گزارنے کا، کامیاب زندگی۔ صرف کامیاب زندگی دنیا کی نہیں، بلکہ کامیاب آخرت کی بھی زندگی۔ فارمولہ یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے اپنی امت کو، یہ آپ کو مجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب وہ پیغام آپ سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ قل، کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دیکھیں کامیاب شخص وہی ہے جس کو اللہ سے محبت ہے، اور صرف اللہ سے محبت سے بات پھر بھی نہیں بنے گی جب تک اس کے بھیجے ہوئے پیغام کو ہم سمجھیں گے۔ محبت کا کیا مطلب؟ لوگوں نے محبت کے لفظ کو بدنام کر دیا۔ اب 12 ربیع الاول ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر شخص نے اپنے طور پر طریقے گھڑ لیے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ کسی نے چراغاں کر لیا، کسی نے اپنے گھر پہ کوئی جھنڈا لگا دیا، کوئی جلوس نکال لے گا، کوئی حرکت کرے گا، کوئی حرکت کرے گا، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں حضور سے محبت ہے۔ محبت اس کو نہیں کہتے۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا پیغام پہنچا دے اپنی امت کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فاتبعونی، اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ سے محبت کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ خود بخود محبت کرے گا۔ اب یہ فارمولہ آ گیا آپ کے ذہن میں؟ بڑا آسان سا فارمولہ، یعنی کامیاب زندگی دنیاوی اور آخرت کی گزارنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب اتباع کا کیا مطلب ہے؟ جو میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عمل کیا، اس پر تم عمل کرو، اسی طرح تم زندگی گزارو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن بچپن گزارا، سامنے ہے، لڑکپن گزارا، سامنے ہے، جوانی گزاری، شادیاں کی، بچے ہوئے، اولاد ہوئی، اولادوں کی شادیاں کی، خاوند ہوئے، باپ بنے، سب کچھ تو سامنے، تجارت کی، کھیتی باڑی کی، سب کچھ سامنے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور کائنات کی واحد ہستی جس کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میرے پاس نہیں پہنچا۔ کوئی آج کے دور میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کیا پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری۔ او بھائی، جب تک تم کوشش نہیں کرو گے تو بات تو نہیں بنے۔ اور میں نے تو ایسی لائبریریوں میں کتابیں دیکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر 12 15 اتنی موٹی جلدیں سیرت النبی پر لکھی گئی، اور آخر پہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ میں نے سیرت لکھنے کا حق ادا کیا۔ ایک عیسائی مورخ، غالباً نام اس کا ہے سر ولیم مور، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے محمد عیسائی۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے پوری زندگی زور لگا دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سے کوئی خامی نکال سکا، کوئی عیب نکال سکا۔ وہ لکھتا ہے عیسائی ہونے کے باوجود کہ میں نے پوری زندگی لگا لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی چھوٹا سا بھی عیب میں نہیں نکال سکا۔ عیسائی مان گیا۔ محبت کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں نے محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر ایسی سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، میرے پاس بھی وہ کتاب ہے جس میں نقطہ بھی نہیں، ایسے لفظ استعمال کیے بغیر نقطے،
400 صفحے کی کتاب. محبت کیا ہے؟ اب ذرا سمجھیں. آپ اور میں دعویٰ تو کرتے ہیں ہم محب رسول ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں, عاشق رسول ہیں. سب جھوٹے دعوے. سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے ہم اسی طرح گزار رہے ہیں. اگر گزار رہے ہیں تو محب رسول, نہیں گزار رہے تو پھر ہم سب سے بڑے جھوٹے ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ جھنڈیاں منڈیاں لگانے سے محبت نہیں ہوتی, یہ تو ریاکاری ہے بھائی, یہ ریاکاری. گھر میں تو چراغاں کر دیا, گھر میں چراغاں کر دیا, نماز نہیں پڑھتے. ہمارا جو چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں تو اتنا کوئی خاص رواج نہیں ہے. اب شہروں میں جا کر دیکھیں بازاروں میں جناب وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں لائٹیں, اور جناب نماز نہیں پڑھتے. عاشق رسول جلوس بھی 12 ربیع الاول کو نکالیں بھائی, اس کا فائدہ. ہاں فائدہ تب ہوگا, محبت تب ہوگی رسول سے کہ تم ہر حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مانو. نہ ہماری شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے, نہ ہماری چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے, نہ ڈھال ہماری, نہ سونا, نہ اٹھنا, نہ بیٹھنا, نہ شادی, نہ خوشی, نہ غمی. ہم نے تو اپنے طریقے گھڑے ہوئے. تو محترم سامعین, اب ذرا فارمولہ سن, قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم نے اس کی بات ماننی ہے نا, مولوی کی نہیں ماننی, اس کی بات ماننی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بھائی جس نے میرے ساتھ محبت کرنی ہے, یعنی اللہ سے محبت کرنی ہے, وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, اس کی بات مانے گا تو پھر یحببکم اللہ, پھر تمہیں میرے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تم سے خود محبت کروں گا. اگلے لفظ ذرا غور کیجیے, صرف یہاں سے بات نہیں, آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. تم حضور سے, میرے محبوب سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اب کیا خیال ہے, اللہ نے جب یہ بات کہہ دی کوئی اس میں کوئی شک والی بات رہ گئی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں او میں تو رحم کرنے والا ہوں, معاف کرنے والا ہوں, تم آؤ تو صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے محبت کی نا, ان لوگوں کا نام چلتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے مدینہ میں ہوتے تھے, لوگ ڈر ادھر بلوچستان میں ہو رہے ہوتے تھے, مکران, کہ کہیں امیر المومنین کو پتہ نہ چلتا. اور ان کے خوف کی یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے دریائے فرات کے کنارے پہ اگر ایک پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کی باز پرس عمر سے ہوگی قیامت میں, کہ تجھے جو میں نے بادشاہ بنایا تھا تیری مملکت میں ایک کتا, میری مخلوق پیاسی مر گئی, جواب دے. ان لوگوں کو تھی محبت حضور سے. جب وہ حضور سے محبت کرتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے, پھر کائنات اللہ نے ان کے تابع کر. ایک واقعہ جنگ کا مجھے پوری طرح یاد نہیں کون سی جنگ تھی, کہ اس جنگ میں ایک ایسا معاملہ ہو گیا, دریا پار کرنا تھا, دریا گہرا بہت تھا, اس طرف مسلمانوں کا لشکر تھا, ادھر قلعہ تھا عیسائیوں کا, کافروں کا, اور وہ ادھر سے بیٹھ کر تیر مارتے تھے, بڑے پریشان. اب کیا کریں؟ تو وہ جو سپہ سالار تھا, صحابی رسول تھا, غالباً حضرت عمر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا خیال ہے وہی تھے. انہوں نے کہا یار پریشان ہونے کی کیا بات, تم لوگ کہتے ہو دریا گہرا ہے, دریا گہرا ہے, کوئی گہرا ہے, ڈالو اس کے اندر گھوڑے. گھوڑے ڈالے, گھوڑوں کے سمو تک سے پانی آیا, وہ پانی کے اوپر چلتے گئے. کیا وجہ؟ فتح بھی
ان کو حضور سے محبت تھی اور ایمان کامل تھا. دوستو آج آپ اور میں جو پریشان ہیں نا، دو مصیبتیں ہم نے اپنے گلے میں ڈالی. ایک تو ہمارا ایمان کمزور ہے، دوسرا حضور سے محبت نہیں ہے. بھئی حضور سے محبت جب تک ہم نہیں کریں گے پھر کامیابی نہیں ہوگی. اگلی آیت دیکھیں آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قل، کہہ دو اے میرے محبوب اپنی امت کو، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی ہر بات مانو اور رسول کی بھی ہر بات مانو، اطاعت کرو. اللہ، اب ذرا غور کیجئے گا، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں. اب قرآن تو بڑے سخت لفظ کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کسی نے منہ موڑا، کس سے؟ اللہ کے حکم سے. یہ ہے نا اللہ کا حکم، اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے منہ موڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑا تو کیا ہوگا؟ میری ہمت تو نہیں پڑ رہی ہے لفظ پڑھنے سے. اللہ اللہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے منہ موڑا پھر اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے منہ موڑتا ہے وہ کافر ہے. لا يحب الکافر، قرآن نے تو واضح کہہ دیا. اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، کوئی اس میں ٹیڑھ پن تو ہے نہیں، بڑی سیدھی سادھی بات ہے کہ دوستو اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو فارمولہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرو، سنت پر عمل کرو. اب آپ اور میں ذرا سوچیں، ہم ہیں عاشق رسول؟ عاشق رسول کس کو کہتے ہو؟ قرآن کی یہ دونوں آیتیں اگر سمجھ لو، پڑھ لو، سمجھ آ جائے گی. میں کافی دیر ہو گئی ہے، ایک دفعہ ایک دوست کے ہاں، پروفیسر ہیں ہمارے دوست، میں ان کے ہاں گیا، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور وہ 12 ربیع الاول کی رات کو وہ اپنا بازار سجا رہے تھے. میں ان کی دکان پہ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا. ادھر عشاء کی اذان آ گئی، ساتھ ہی مسجد تھی. ہم دوست چلے گئے وہاں نماز پڑھنے. نماز پڑھ کے ہم واپس آئے تو لوگ لگے ہوئے تھے، وہ لائٹیں وائٹیں اور جھنڈیاں ونڈیاں اور یہ. تو میں نے اس پروفیسر صاحب کو ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا یار یہ لوگ بڑے عاشق رسول ہیں. کہتا ہے ہاں. میں نے کہا نماز تو پڑھی نہیں انہوں نے. یہ مسجد ہے صاحب، اذان آئی، تکبیر ہوئی، نماز ہوئی، نماز نہیں پڑھی، لائٹیں لگائیں. اور بھائی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. عاشق رسول بننے کے لیے بھائی اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. یہ ریاکاری چھوڑیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. کبھی آپ لوگوں نے، میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے، کبھی کوشش کی ہے کہ یار فلاں معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محب رسول کا، عاشق رسول کا. عاشق رسول بننا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ قریب آ رہی، محمد کا روزہ قریب